السلام علیکم ناظرین، میں محمد رمضان آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں عیدالفطر کی نماز کا طریقہ۔ تو یہ ویڈیو میں اس لیے لے کر آیا کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور انہیں نماز کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سامنے والے کی کاپی کرتے ہیں، یعنی نقالی کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے جو عید کی نماز ادا کر رہے ہیں کہ اسے صحیح طریقہ پتہ ہے کہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو، آپ لوگ دھیان سے ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، یعنی صرف دل سے ہی نیت کر لیں کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر زبان سے کریں تو زبان سے کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیت کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ تو زبان سے اگر نیت کریں تو اس طرح نیت کرنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عیدالفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے۔ یہ نیت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے تو آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لیں، اور پھر کیا کریں، ثنا پڑھیں۔ تو اس طرح کانوں تک کیا کرنا ہے، ہاتھ کو لے جانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، ہاتھ کو باندھ لینا ہے، جس طرح یہاں پکچر میں دکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو پھر کہ اس کے بعد جو ہے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ کتنی زائد تکبیریں ہوگی؟ 3۔ تو پہلی تکبیر کہہ کر کیا کرنا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تو پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہوئی اس کو چھوڑ کر جو پہلی تکبیر جو بعد میں ہوگی اس تکبیر میں کیا کریں گے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اس طرح، اور پھر کیا کرنا ہے، اس طرح کیا کرنا ہے، ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسری تکبیر کہیں گے، اور دوسری تکبیر کہہ کر کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کیا کرنا ہے، باندھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلی تکبیر جو ہوگی تکبیر تحریمہ، اس میں کیا کرنا ہے کہ ہاتھ کو جو ہے کانوں تک اٹھانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب پھر دوسری تکبیر ہوگی، یعنی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اس میں کیا کرنا ہے، ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری میں اسی طرح کرنا ہے، ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر میں کیا کرنا ہے کہ ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کیا کرنا ہے، باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا، اور رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، اس کے بعد پھر کیا ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں کیا ہوگا کہ دوسری رکعت میں اٹھتے ہی امام کیا کرے گا، قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ، اسی طرح سے سورہ فاتحہ اور کیا پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پھر اسی طرح کیا ہوگی، 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ تو پہلی تکبیر کہہ کر کیا کرنا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، پھر کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر میں اسی طرح ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے کیا کرنا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور بس اس کے بعد کیا کرنا ہے، آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھنا ہے، اور پھر سلام پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، خطبہ ہوگا۔ خطبہ سننا کیا ہے، ضروری ہے، خطبہ کو ضرور سنیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، دعا ہوگی، دعا میں بھی شامل ہونا ہے۔ یہ رہا عیدالفطر کی نماز کا طریقہ۔ آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا تو آپ لوگ اسے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔